السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے احادیث کی روشنی میں قرآن کے فضائل اور متعلقہ امور۔ مختلف احادیث کی روشنی میں جو ہے ہم قرآن کے فضائل اور متعلقہ امور کے بارے میں دیکھیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 944 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے بری بات ہے کہ وہ کہے میں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ وہ اسے بھلا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید دہراتے رہو، کیونکہ قرآن مجید لوگوں کے سینوں سے زیادہ جلدی نکل جاتا ہے، بنسبت ان اونٹوں کی جنہیں رسی سے باندھ دیا گیا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1839 ہے۔ امام مالک نے نافع کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن قرآن حفظ کرنے والے کی مثال پاؤں بندے اونٹوں کے چراوے کی مانند ہے۔ اگر اس نے ان کی نگہداشت کی تو وہ انہیں قابو میں رکھے گا، اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1845 ہے۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ اس فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس قدر کان نہیں دھرا، توجہ سے نہیں سنا، جتنا کسی خوش آواز نبی کی آواز پر کان دھرا، جس نے خوش الخانی سے قرات کی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1854، محمد بن جعفر نے کہا، شعبہ نے ہمیں معاویہ بن قرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے دن پر اپنی اونٹنی پر سوار سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معاویہ بن قرہ نے کہا، حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے قرات کی اور اس میں ترجیح کی۔ معاویہ نے کہا، اگر مجھے لوگوں کے اکٹھا ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے قرات کا وہی طریقہ اختیار کرتا جو حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1838، عبدہ اور ابو معاویہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ایک آدمی کی قرات سن رہے تھے تو آپ نے فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے ایک آیت یاد دلا دی ہے جو مجھے بھلا دی گئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1883، معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے سالم بن ابی جاد غطفانی سے، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ یمری سے، اور انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 913، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام موجود تھے کہ آپ نے اپنے اوپر دروازہ کھلنے کسی آواز چرچراہٹ سنی۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی نگاہ اوپر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 915، حضرت ابی بن فاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہیں اتاری۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو اس نے مانگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1886، شعبہ نے قتادہ سے، انہوں نے سالم بن ابی جاد سے، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ سے، انہوں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟
انہوں صحابہ کرام نے عرض کی کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جی ہاں ویورز، تو آج کا ہمارا سلسلہ مختلف احادیث کی روشنی میں قرآن کے فضائل اور متعلقہ امور مکمل ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہم سے یوں ہی جڑے رہنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔